آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا تؤمنون باللہ ورسولہ، اور تم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ نبی کی تعظیم کرنی ہے اور ان کی حد سے بڑھ کر توقیر کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں با ادب لوگوں کے اندر رکھے اور خواب کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک وقت آئے گا فتنے اس قدر زور پکڑیں گے کہ اگر کوئی بندہ اس فتنے کی طرف صرف چھانک کر دیکھ لے گا اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے جو ہمیں دین دیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر دین لے کے آئے ہیں، اس کی صبح بھی روشن ہے اور اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ اور اگر فتنے کی سمجھ نہ آئے نا تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور میں ایک شخص تھا، خرطوس اس کا نام تھا، کبڑا تھا، تھوڑا بھی تھا اور بازو اس کا کٹا ہوا تھا، بال تھے، سفید بال تھے، اور وہ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ آج کہتے ہیں جی فتنے سے ہوتا کیا ہے؟ اب مولا علی سامنے موجود ہیں، اس نے کہہ دیا جی علی حق پر نہیں ہے، میں حق پر ہوں، لہذا تم میری بات کو مانو۔ اور لوگوں نے بات مانی بھی ہے، ایک دو نے نہیں، 6000 بندہ مولا علی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ آج جناب کبھی وہ انجینئر بیٹھ کے کہتا ہے جی میں صحیح باتیں کر رہا ہوں، کبھی کاملی کہتا ہے میں صحیح باتیں کر رہا ہوں، کبھی وہ جناب نیا فتنہ ذاکر نالائق وہ آگے کہتا ہے جی میں صحیح باتیں کر رہا ہوں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، وہ 4,000 20,000 50,000 لوگوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، جو کہتا ہے نبی جانتا کچھ نہیں ہے۔ عقل دیکھیں ان لوگوں کی جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے جی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، سوال کرو جی مجھ سے، اور اپنا عقیدہ کیا ہے جی نبی جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لعنت تیرے عقیدے پر اور تیرے سننے والوں پہ بھی لعنت ہے۔ ہم تو جس دین کی باتیں کرتے ہیں اس دین کی صبح بھی روشن ہے اور اس دین کی شام بھی روشن ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے تو اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور ان کی تم نے تعظیم بھی کرنی ہے اور توقیر بھی کرنی ہے۔ پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرنی ہے۔ محبت کیسی کرنی ہے؟ اب اس محبت کا انداز بھی سورہ حجرات کبھی حضور کے عشق میں بیٹھ کر پڑھیں نا، کبھی پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یار دیکھو کسی کے دربار کا ادب جو ہے اس کا جو ماتحت ہے وہ بتا رہا ہے، کسی کا بیٹا بتائے گا، پیر کا مرید بتائے گا، استاد کا شاگرد بتائے گا، لیکن یہ کتنی پاک ذات ہے، دربار رسالت کا ادب خود وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے آوازیں اونچی کی تو یاد رکھنا عمل ایسے برباد کروں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کسی نہ کسی سے محبت کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ خوبصورت بہت ہو۔ محبت کی پہلی وجہ ہے کہ بندے کی خوبصورتی اس کو بھا جائے، اور یہاں پر کیا بات ہے؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے کی محبت کیجئے۔ اور دوسری چیز ہے اس کی عقل جو ہے وہ بہت کمال کی ہو، بندہ کہتا ہے یار بندہ بڑا عقل والا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے تو یہ کبھی ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا کے اندر اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ آسمانی صحیفے اور کتابیں میں نے 71 کتابوں کے اندر پڑھا ہے، 71 کتابیں جو ہیں وہ میں نے کھول کر پڑھی ہیں، اور ان کے اندر اللہ کریم نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کائنات عالم کے اندر جس شخص کو میں نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی ہے وہ بھی میرے پیارے محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہاں پر حکم کیا ہے؟ ایمان لاؤ، محبت کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اب کیا ہے؟ محبت تب ہوگی جب ادب ہوگا، ادب تب ہوگا جب ایمان ہوگا۔
ایمان نہیں تو پھر ادب نہیں، اور ادب نہیں تو تعظیم نہیں، جب تعظیم نہیں تو محبت نہیں، اگر محبت نہیں ہے تو جہنم پکی ہے۔ آج ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت کے وقت ہم کتنی خوشی کرتے ہیں، کسی سے دلیل مانگی ہم نے؟ جب اس کی سال گزر گیا اور اس کی سالگرہ آ گئی، پھر تو ہم نے مہمان بھی بلائے، بڑا اہتمام بھی کیا، کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ جس محبوب کی خاطر رب نے عالم عرب کو بیٹے عطا کر دیے، جس محبوب کی خاطر رب نے باپوں کو عزتیں عطا کر دی، ماؤں کو عزتیں عطا کر دی، بیٹیوں کو مقام عطا کر دیا، اس نبی کی تعظیم کرتے وقت تو پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے؟ اور تجھے تو غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے یار۔ جب آقا مولا کی بات آ جائے پھر کوئی دلیل نہیں ہے، پھر کوئی دلیل نہیں، بس اتنا ہے کہ جن کی خاطر رب نے کائنات عالم کو بنایا ہے، اس محبوب کے میلاد پر ہم نے دلیلیں نہیں مانگنی، اس محبوب کی عزت کے لیے ہم نے دلیلیں نہیں مانگنی، اس نبی کے علم پر ہم نے دلیلیں نہیں مانگنی، اس نبی کے حاضر و ناظر پر ہم نے دلیلیں نہیں مانگنی، بس اتنا ہے، اللہ تیرا محبوب ہے، بس۔ اللہ کے بعد اگر کوئی قابل احترام شخصیت ہے تو میرے آقا مولا محمد پاک کی ذات ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کے اندر ہے، پہلا رکوع ہے سورہ حجرات کا۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے، میں نے کہا نا کہ ادب مصطفیٰ خود رب بتا رہا ہے۔ اب کچھ قبیلے کے لوگ آ گئے کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس کے اندر، اپنے کاشانہ اقدس کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کے باہر سے جناب آوازیں دینا شروع کر دی، جناب آئیے باہر تشریف لائیے، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کو ان کی یہ پسند ہی نہیں آئی۔ اصول یہ ہے اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے آ جائے اس کو اتنا بھی نہیں کہا جائے گا کہ جا وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، اتنا بھی نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس کو وضو یا غسل پاک نہیں کرے گا، اسے پاک کرنے والی ذات میرے آقا مولا کا محمد نام ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا جی آئیے جی ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، رب کریم نے فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، تم کلمہ پڑھنے آئے ہو؟ فرمایا کلمہ بعد میں ہے، میرے محبوب کا آرام پہلے ہے۔ اور پھر تم دستک دے کس کو رہے ہو، خبر کر کس کو رہے ہو کہ باہر ہم آئے ہیں؟ ان کو خبر کر رہے ہو جنہوں نے ہمارے ہونے کی خبر تمہیں عطا کی ہے، اس کو بتا رہے ہو کہ ہم باہر آئے ہیں۔ یہ دربار رسالت مآب علیہ السلام کا ادب ہے جو خود رب کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آج کا مولوی اٹھ کے کہے جی نہیں جی بس نبی کریم علیہ السلام کا صرف ادب اتنا ہونا چاہیے جتنے ایک بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جس جگہ پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین صرف ایک مرتبہ لگے، ایک مرتبہ چھو گئی وہ زمین، ایمان کا تقاضا یہ ہے اس جگہ کی خوشبو کی ہوا اندر لی جائے، اس کی ہوا کو محسوس کیا جائے اور اس کی در و دیوار کو بوسے دیے جائیں۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اب یہاں پر سنیے، حضرت حنظلہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، انہیں لقب ملا ہے غسیل الملائکہ۔ عدی کی پہلی رات ہے، صبح سحری کے وقت منادی مدینے کے اندر ندا کر رہا ہے، اے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اٹھو، تمہیں حضور نے بلایا ہے۔ پہلی رات گزاری ہے حضرت حنظلہ نے، اور جب منادی کی یہ آواز سنی تو پھر جلدی جلدی اٹھے، جب جانے لگے تو آپ کی جو شریکہ حیات ہیں انہوں نے دامن کو تھام لیا، جناب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج نہیں روکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیر ہو جائے۔ جنگ میں چلے گئے اور جا کے کیا دیکھا، وہاں پر جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، غسل کی طرف توجہ بھی نہیں گئی، غسل کرنا ہے اس طرف توجہ بھی نہیں گئی، شہید ہو گئے۔ جب شہداء کے اجسام کو اکٹھا کیا گیا، کیا دیکھا، حنظلہ کا جسم ہی نہیں ہے۔ صحابہ آئے میرے آقا مولا کی بارگاہ میں، صحابہ کتنا ستھرا عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی پریشانی ہو تمہیں سمجھ نہ آئے تو دربار رسالت میں آ جانا، میرے محبوب تمہیں ہر چیز کا علم عطا فرما دیں گے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آگئے، آقا جی یا رسول اللہ حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، فرمایا انتظار کرو، رکو ابھی آ رہا ہے۔ آقا جی یا رسول اللہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا جدھر گیا ہے ادھر سے ہی آئے گا نا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آیا تو پھر دیکھا، فرمایا جاؤ وہ درختوں کے پیچھے یا پہاڑ کے پیچھے حنظلہ کا جسم ہے اٹھا کر لے آؤ۔ صحابہ گئے، جا کے کیا دیکھا، ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے ہیں۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو تو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے،
اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن پہنایا جاتا ہے، وہ تو جس حالت کے اندر ہو اس کو اسی طرح جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ فرمایا پوچھتے ہو کیوں دیا گیا؟ گھر والوں سے جا کے پوچھو۔ میرے حنظلہ پر غسل واجب تھا اس لیے، اور فرمایا کہ جو کہتے ہیں جناب لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، 4 گھنٹے کی تقریریں کر دی، اور جی فلاں صفحہ ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں حوالہ ہے، ان سے پوچھو عشق اسے نہیں کہتے، عشق اسے کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، عرض کی آقا جی یا رسول اللہ غسل بعد میں کیا جائے گا، پہلے اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پر قربان کیا یا رسول اللہ۔ فی جلندری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور پھر اب تم کہتے ہو جی ہمیں کتابوں کے حوالے دیے جائیں۔ اب صحابہ کا ادب دیکھو، بخاری کی حدیث ہے، اس چیز کو نوٹ کر لیں، حدیث نمبر ہے 746، گوگل پر سرچ کریں اور اس حدیث کو سنائیں لوگوں کو، جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہاں تک اس حدیث کو پہنچائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو امام بخاری کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور اس کی پوری سند سن لیجئے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام موسیٰ۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام موسیٰ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الواحد کے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عامر سے سنا، وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمارہ سے سنا، وہ کہتے ہیں جو جناب عمیر کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابو معمر سے پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیے یہ تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو معمر سے پوچھا، اور ابو معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب سے پوچھا جو حضور کے صحابی ہیں۔ اب حضرت ابو معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب سے عرض کی جناب ہمیں یہ مسئلہ بتائیے، کیا ظہر اور عصر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے؟ ماتے ان کا ہاں کرتے تھے۔ مسئلہ بتا دیا کہ ہاں جی کرتے تھے۔ پھر سارے بچے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی جواب تو انہوں نے دے دیا، ان سے پوچھیں ذرا تسلی کے ساتھ کہ ہمیں ذرا کھل کے بتائیں کیا نبی پاک علیہ السلام جو ہے ظہر اور عصر کے اندر قرات فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی فرماتے تھے۔ اب انہوں نے آگے سے سوال کیا جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ظہر اور عصر کے اندر قرات کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ جب ظہر اور عصر کی نماز ہوتی تو ہم دیکھتے نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور کی داڑھی ہلتی تھی؟ فرماتے ہم یوں کر کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور امام عینی نے لکھا ہے صحابہ حالت نماز کے اندر ٹکٹکی لگا کر حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، اور یہاں پر بابا جی فرید الدین کوٹ مٹھن والے آپ فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، اور میں نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، اور میں کعبہ بھول گئے سب صوم صلاتاں، اور ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ فرماتے ہیں ہم آگے ہو کر حضور کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور امام بخاری فرماتے ہیں حد یہ ہے کہ نماز کے باہر رسول اللہ کی تعظیم کی جائے، اور حد سے زیادہ یہ ہے حالت نماز کی ہے، نماز رب کی ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ صحابہ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کیسے کی؟ حد سے زیادہ تعظیم کیسے کی؟ صحابہ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ صحابہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ نماز اس وقت ہوتی ہے جب چہرہ قبلے کی جانب ہو، بچتی اس وقت ہے جب چہرہ مصطفیٰ کی جانب ہو۔ اور تمہاری یہ 4 گھنٹے کی تقریریں، او جی جناب پوچھے ہم سے کیا پوچھنا ہے، اور تو نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ اب سنیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 14ویں جلد کے اندر جو فتویٰ دیا ہے، 625 سے فتویٰ شروع کیا اور 635 پر جا کے فتویٰ ختم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لینے کا انداز نہیں ہے، جس کو طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ کا نام کیسے لینا ہے، ایسے شخص کی تقریر کو سننا حرام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا مدہ مصلی پر کھڑے ہو کر نہیں آتا، عشق کا مدہ تب آتا ہے جب بندہ سولی پر کھڑا ہو اور یار کی باتیں ہو رہی ہو۔ اور پھر یہ باتیں اقبال نے کی ہیں، اور پھر عجب بات ہے نومبر کا مہینہ ہے، نومبر کا خلاصہ یہ ہے کہ نومبر کے اندر اقبال آیا اور اقبال پڑھنے والا چلا گیا۔ بابا جی خادم صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے،
पीर मंगल और बुध को सालाना चौथा उर्स पाक लाहौर की सरजमीन पर मुनक्किद हो रहा है। दोस्त कोशिश कीजिए एक नशिस्त के अंदर ज़रूर शिरकत कीजिए और फिर लोगों को बताइए कि ढोल ढमक्के वाले हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, ये नाच गाने वाले हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, ये तमाशे करने वाले हमारे बुजुर्ग नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग वो हैं जिनका उर्स भी आता है तो हुजूर की मोहब्बत का दर्स देने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। इश्क अगर देखना है तो फिर हजरत हबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो। अगर इश्क देखना है तो हजरत बिलाल हबशी को देखो। अगर इश्क देखना है तो सैयद किफायत अली काफी को देखो। अगर इश्क देखना है गाजी इल्मुद्दीन को देखो। अगर इश्क देखना है गाजी मुमताज कादरी को देखो। और अगर इश्क देखना है तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन को देखो। फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क कहते किसे हैं। सैयदी आला हजरत ने जो फतवा दिया है, फरमाते हैं कि जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सही तरह से लेना नहीं आता उसकी तकरीर सुनना हराम है। फरमाया कि उसके पीछे नमाज पढ़ना भी हराम है। रब को ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सजदे करके चले गए लेकिन रब ने सजदे उन्हीं के कबूल किए हैं, नमाजें उसी की, नमाज ज़कातें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। हर एक की नमाजें नहीं हैं। उसके पीछे जुमा पढ़ना, बड़ी और छोटी ईद पढ़ना, उसका वाज सुनना, उसके पास बैठना, उसको अपनी किसी तकरीब के अंदर बुलाना, उससे निकाह पढ़वाना और उसको सलाम करना। और फिर आखिर में क्या फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की खबासतों से जमीन को पाक कर दे। उन्होंने कहा जनाब आपने इतना बड़ा फतवा लगा दिया। फरमाते शराब पीने वाला बंदा गुनाहगार जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। सूद का काम करने वाला, सूद का लेन देन करने वाला ये गुनाहगार है लेकिन बेईमान नहीं है। सूद का सबसे छोटा दर्जा जो है वो सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर है और एक मर्तबा नहीं 26 मर्तबा जिना करने के बराबर है। फरमाया कि जिसने शराब पी या जिसने जिना किया या जिसने कोई ऐसा गुनाह किया इससे वो गुनाहगार होगा लेकिन बेईमान नहीं होगा। लेकिन इन बदबख्तों की तकरीरें सुनकर, इनकी बातें सुनकर लोगों का ईमान ज़ाया हो जाता है। और तुम कहते हो जी होता क्या है, और तुमसे अच्छे तो वो काफिर थे जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया। अबू जहल से छोटा काफिर कौन है, इतना बड़ा काफिर है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, मुट्ठी में कंकरे हैं और आके सवाल करता है दरबार रिसालत में, ए मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। हम बताएं या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए। मुशरिकीन का, मुनाफिकों का एक तरीका था, मक्के के अंदर मुशरिकीन आके उल्टे सीधे सवाल करते थे हुजूर की बारगाह में। और जब हुजूर मदीना पाक के अंदर चले गए फिर मुनाफिकों ने ये अंदाज अपना लिया, आके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ सवाल करने लगे। वो जी हमें ये बताइए, हमें जी ये बताइए, मिसाल के तौर पे समझने के लिए बताइए जी हमारी गाय जो है ये बछड़ा देगी या बच्चियां देगी, इसका जो पैदा होने वाला बच्चा है वो नर होगा कि मादा होगा, कोई क़यामत कब आएगी जी, ये पहाड़ सोने का करके दिखाएं जी। तरह तरह के सवाल कर रहे हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जब इन्होंने सवालों की बौछार की तो सहाबा फरमाते हैं अबू मूसा इस हदीस के रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। जब जलाल के अंदर आए मेरे आका मौला मिंबर पर तशरीफ लाए, फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो, सवाल करो क्या पूछना चाहते हो। एक खड़ा हुआ कहने लगा मुझे बताइए मेरे बाप का नाम क्या है। लोग उसे नस्ब का ताना देते थे कि तेरा नस्ब अच्छा नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जलाल में आए तो उसने सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मेरा बाप कौन है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप वो नहीं है जो तू कहता है या जो तू लिखता है, तेरा बाप सालिम है। वो जो शख्स जिसका नाम सालिम है वो तेरा बाप है। वो मुनाफिक दौड़ा घर में जाके अपनी माँ के सीने पर बैठा, अम्मा बता मैं किसका बेटा हूँ, बता माँ मैं किसका बेटा। माँ ने कहा तुझे हुआ क्या है, कहने लगा नहीं मुझे बता। कहने लगी हाँ तेरा बाप ना मर्द था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, तो वो फलां शख्स है उसके नुतफे से तू आया है। कहने लगा उसका नाम क्या है, कहने लगी नाम वही है जो मुस्तफा ने बताया है। तू कहता है जानते कुछ नहीं। जब हजरत उमर ने ये अंदाज देखा हजरत उमर कांप उठे कि ये क्या हुआ, अब तो हुजूर से जो पूछा जाएगा बताते जाएंगे और तू कहता है नबी जानता कुछ नहीं। नबी से तो गैब की खबरें पूछे नबी वो भी बताता है, जो हो चुका वो भी बताता है, जो हो रहा है वो भी बताता है और जो बाद में होगा उसकी खबरें भी बताने वाला मेरा पाक महबूब है। जब हजरत उमर बिन खत्ताब, और कौन उमर,
جن کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے جا رہا ہو آگے سے شیطان آ جائے تو عمر سیدھا جائے گا، شیطان اپنا راستہ بدل لے گا۔ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے یار غار کہاں پر گئے؟ فرمایا اگر میرے بعد نبوت قائم رہتی تو عمر نبی ہوتا، اگر میرے بعد رسالت قائم رہتی تو ابو بکر صدیق رسول بن کر آتا۔ اب قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے میلاد کی محفل ہو یا محرم کی محفل ہو، قادیانی کافر ہے، قادیانی مرتد ہے۔ اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ، اور بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ ہم تو کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیں اور جی شرک ہو گیا، ہم نے نظریں جھکا لی اور جی شرک کر دیا، گردن جھکا لی شرک کر دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ بخاری کی 92 اور 93 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کانپ رہے ہیں، کانپتے کانپتے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، گھٹنے زمین پر رکھنے کے بعد اپنی کوہنیاں زمین پر رکھی، کوہنیاں رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں باندھا، اپنی گردن کو جھکایا اور عرض کی آقا جی یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو ایک ہونے پر ایمان رکھا، دین کے اسلام ہونے پر ایمان رکھا اور آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھا ہے۔ نجات فقط رسول اللہ کی ذات ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے، لیکن قبر کے اندر جانے کے بعد نجات میرے رسول کی ذات ہے۔ بس حضور کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کر کے جانا۔ فاروق اعظم نے اپنے گھٹنے اور کوہنیاں زمین پر رکھی اور عرض کی آقا جی یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اسلام کو دین مان لیا اور آپ کو آخری نبی مان لیا ہے۔ بس یہ بابا جی کا آخری جملہ اپنے سینوں پر نقش کر لیں اور ساری زندگی میرے آقا مولا کی ذات کے ساتھ محبت ایسے کر کے جائیں کہ بیٹا بعد میں دعا کرے یا نہ کرے، بیٹی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، ماں بہن بیٹی باپ دوست یار کو یاد کرے نہ کرے، بس حضور سے اتنی محبت ضرور کرو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی محبت حضور سے ضرور کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔